MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جدھر سے گزرو دھواں بجھا دو، جہاں بھی پہنچو کمال کر دو. جدھر سے گزرو دھواں بجھا دو، جہاں بھی پہنچو کمال کر دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم. جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کہہ دو. تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو. ٹھنڈا مجمع بہت مختصر ہو گیا، لیکن حوصلہ ابھی زندہ ہے. دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ضمیر کو زندہ فرمائے. جلسہ سننے والے جلسہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور جب تک دعا نہیں ہوتی ہے تب تک جاتے نہیں ہیں. اور جلسہ دیکھنے والے آتے ہیں اور بیچ میں میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جن کو جلسہ دیکھنا تھا وہ آئے اور چلے گئے، جن کو جلسہ سننا تھا وہ ابھی تک جاگ رہے ہیں، جلسہ سن رہے ہیں. اللہ آپ کے سننے کو، ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے. سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ مکمل بیداری کے ساتھ سنیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. بیداری کے ساتھ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جلسہ بالکل آپ کا مختصر ہو چکا ہے. زبان کی رفتار بتا دے گی کہ جلسہ اور کتنی دیر چلے گا. چند سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. ملک کو سامنے رکھیے. میرا سوال آ رہا ہے. سکندر بادشاہ سے پوچھا گیا کہ تم نے پوری دنیا کو کیسے فتح کیا؟ تو انہوں نے کہا 3 وجہ سے. وہ 3 وجہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا ضحاک. اس کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی. فریدون دوسرا بادشاہ، اس کے ہاتھ میں حکومت آئی. اس کے ہاتھ سے گئی، اس کے ہاتھ میں کیوں آئی؟ یہ راز آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. تیسرا اور آخری سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ ایک بادشاہ کا سوال تھا درباری سے اور بادشاہی نے جواب دیا. وہ سوال آپ کے سامنے آیا، جواب کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے. اور چلتے چلاتے
دو سوال آپ کی خدمت میں اور آ رہا ہے۔ لوہا کے بارے میں مشہور ہے کہ لوہا بہت طاقتور ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ 3 آدمی کون ہیں؟ انشاءاللہ جاگ کر کے سنیں گے، عمل کے جذبے سے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنت چھوڑ کر کے سچے عاشق بنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنت چھوڑ کر کے عاشق بنیں گے، کیسے ہوگا؟ سنت پکڑ کر کے عاشق بننا ہوگا۔ آپ کے دماغ کو میں بیچ میں ٹٹولوں گا کہ آپ لوگ یہاں ہیں یا کہیں اور ہیں۔ اگر زندہ رہیں گے تو پوری دعا ملے گی۔ سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، سکندر بادشاہ سے پوچھا تم نے پوری دنیا کو کیسے فتح کیا؟ تمہارے پاس مال بھی کم تھا، تمہارے پاس لشکر بھی کم تھا، پھر بھی پوری دنیا کو تم نے کیسے فتح کیا؟ تو انہوں نے کہا 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے، میں نے جس ملک کو فتح کیا اس ملک کے لوگوں پر ظلم نہیں کیا، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، میں نے اس ملک کے پرانے بادشاہ کا نام بدنام نہیں کیا، پرانے بادشاہ کا نام عزت اور عظمت سے لیا۔ تیسری وجہ، جو قوم کی رسم و رواج تھی اس کو میں نے باقی رکھا، ختم نہیں کیا۔ 3 وجہ سے میں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ ضحاک نام کا ایران کا بادشاہ ہے، ہاتھ سے حکومت چلی گئی، فریدون کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں آئی یہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ضحاک ظلم کرتا تھا، اس کی وجہ سے دنیا پریشان تھی، اور یہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ جو مظلوم کے ساتھ کھڑا رہتا تھا وہی بادشاہ بن گیا، جو ظلم کرتا تھا اس کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ سلطان، ہندوستان کے سلطان نے، ایک بادشاہ نے سوال کیا درباریوں سے، تو کہا کہ حضور یہ آدمی سب سے بڑا بے وقوف ہے، جس ٹھال پر بیٹھا ہوا تھا اسی ٹھال کو کاٹ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے بڑا بے وقوف دکھاتا ہوں، جو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے اور اپنے ہی ملک کے لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے، ظلم کی وجہ سے قوم برباد ہے اور ظلم کی سزا میں بادشاہ برباد ہونے والا ہے۔ اس بادشاہ سے بڑھ کر، اس حکومت کرنے والے حکمراں سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ لوہا بہت طاقتور ہے، اس سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ لوہا بہت طاقتور ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور چیز بھاپ ہے، جس میں لوہا گل جاتا ہے۔ دیکھتے ہوں گے بھاتی چلتی ہے، اس بھاپ میں لوہا گل جاتا ہے۔ وہ بھاپ کہاں سے نکلتی ہے؟ مرے ہوئے چمڑے سے، مرے ہوئے چمڑے سے بھاپ نکلتی ہے، اس میں لوہا گل جاتا ہے۔ مظلوم کی آہ نکلتی ہے، ظالم گل جایا کرتا ہے۔ آخری سوال تھا، 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ باپ کی دعا بیٹے کے لیے رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، زمین سے آسمان پر اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر مسلمان مظلوم ہیں تو دل سے دعا کیجئے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے حکمراں کی ہدایت دے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کی پکڑ فرمائے، ملک کو خوشحال فرمائے، مذہب کو خوشحال فرمائے، قوم کو خوشحال فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، آمین بولیے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی یونان مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ پہلی دھمکی دیا۔ دوسری دھمکی دیا کہ میری سنت کو مت چھوڑنا، ورنہ یہ تمیز نہیں رہے گا کہ یہ ماں ہے یا کوئی اور ہے، اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ تیسری اور آخری دھمکی اللہ کے رسول نے دیا، میری سنت کو مت چھوڑنا، اگر سنت کو چھوڑ دو گے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ تم مسلمان ہو، میرے امتی ہو، میرے امتی نہیں رہو گے، میں تمہارا نبی نہیں، تم میرے امتی نہیں رہو گے۔ سنت کو چھوڑنے کا نقصان بتا رہا ہوں۔ ہمارا جنازہ دفن ہوتا ہے،
اس کو ہم داہنے کروٹ پر لٹاتے ہیں. جتنے ہی لٹاتے ہیں سنت یہ ہے کہ داہنے کروٹ پر لٹاتے ہیں تاکہ پورا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. لیکن امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر کو دیکھا گیا، مشاہدہ کیا گیا تو 80% لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا. تو اس کی وجہ بتائی کہ پوری زندگی اس نے سنت سے منہ موڑا، اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا. اگر آپ سنت کو چھوڑیں گے تو مرنے کے بعد چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا. تیسری بات کو یاد رکھیے، سنت اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو فرض نہیں چھوٹے گا، سنت اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو واجب نہیں چھوٹے گا. جیسے ہی سنت چھوٹ گئی کل واجب بھی چھوٹے گا، کل فرض بھی چھوٹے گا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فرض چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا، سنت چھوٹ جائے گی تو کیا بچے گا؟ اللہ اپنی پہچان سے تمہیں محروم کر دے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ مناسب سمجھتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا. بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو دیکھو کہ سنت زندگی میں ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی دریا میں تیرتا ہے تو دیکھو زندگی میں سنت ہے یا نہیں ہے. کوئی اگر پل میں یہاں ہے پل میں وہاں ہے، دیکھو نبی کی زندگی میں نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے. اگر سنت سے زندگی خالی ہے یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. آخری نمونہ پر اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں. جنید بغدادی کی خدمت میں سوال رکھا گیا. ایک آدمی ہے کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتا. ایک آدمی کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں اس لیے روزہ نہیں رکھتا. تو جنید بغدادی فرمایا کہ اس نے صحیح کہا، پہنچا ہوا خدا تک نہیں ہے بلکہ جہنم تک پہنچا ہوا ہے. آج مسلمانوں نے 3 وجہ سے سنت کو چھوڑا. مزاج خراب ہو گیا، اس لیے سب کچھ قبول ہے، سنت قبول نہیں ہے. نبی کو جانتے ضرور ہیں، نبی کی مانتے نہیں ہیں. مزاج خراب ہو گیا، گھر کا ماحول الٹا سیدھا ہو گیا، اس لیے گھر میں آتے ہیں نبی کی سنت زندہ نہیں رہ پاتی ہے. اور تیسری وجہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے لوگوں نے نبی کی سنت کو چھوڑا. 3 جگہ صرف سنت باقی ہے. جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ کرائیں گے، نبی کی سنت یہاں یاد آتی ہے. اور جب بیٹا جوان ہوگا تو نکاح کرائیں گے، یہاں نبی کی سنت یاد آتی ہے. جب جنازہ اٹھتا ہے تو مردے کو دفن کریں گے، یہاں نبی کی سنت یاد آتی ہے. 3 جگہ سنت کو یاد کیا، اس لیے 3% مسلمانوں کو عزت ملی ہے. باقی سنت کو زندگی سے کھرچ کر کے نکال دیا. قدم قدم پر ذلت کی منکی کھانی پڑ رہی ہے. آج کی قبولیت کی گھڑی میں اور مدرسے کی نسبت پر جلسہ ہو رہا ہے. عزم لیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ نبی کی سنت چھوٹے گی نہیں، نبی کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دیجئے. سیدھے ربیع الاول میں اپنے نبی کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. باقی یاد رہے یا نہ رہے، سیدھے ربیع الاول میں یاد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے قدم قدم پر اپنے نبی کو یاد رکھنا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. میں اس جلسے سے گارنٹی لیتا ہوں یہ جو ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے یہ ذلت کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے ہم عزت پا ہی نہیں سکتے، یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وزن میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راک کا ڈھیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے. دھیان سے سنیے گا، یہ بہت خوبصورت حالات حاضرہ کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے کہ اللہ اپنے نبی کے گستاخ سے بدلہ لیتا ہے، اسی دنیا میں لیتا ہے، اسی دنیا میں لیتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی عدالت میں گستاخ نبی کو سزا ملے یا نہ ملے،
اللہ کی عدالت میں ضرور ملا کرتا ہے اور اسی دنیا میں ملا کرتا ہے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں, سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہے؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. سو کر کے سنیں گے, آگ بن ڈبہ غائب ہو جائے گا. ذرا دھیان سے سنیے گا, آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں, آپ کی بیداری کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ کہاں تک ہیں, آپ کا دم ٹوٹا ہوا ہے یا آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. دھیان سے سنیے گا. پہاڑی بکرے نے سینگ سے ایک آدمی کو مار دیا جان سے. شیر نے آ کر کے حملہ کیا, اس کو ٹکڑے کر ڈالا. بیٹا نے باپ کے اوپر حملہ کیا, باپ کا قتل کر دیا. یہ کون سا بدنصیب باپ تھا؟ قبر میں مردے کو ڈالا گیا, قبر نے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. یہ کون سا بدنصیب تھا؟ کون سا بدنصیب تھا؟ اور جس طرح کتے کے گلے میں پٹا ڈال کر کے گھسیٹا جاتا ہے, ایک آدمی کو اسی طرح پٹا ڈال کر کے گھسیٹ کر کے باہر پھینکا گیا. یہ بدنصیب کون تھا؟ یہ تمام گستاخوں کی فہرست آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. نبی کی گستاخی کرنے والے کی فہرست آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پہاڑی بکرے نے سنگ مارا اور جب تک مار نہیں دیا چھوڑا نہیں. یہ کون تھا؟ یہ گستاخ نبی تھا جس نے نبی کے سر پر تلوار چلائی. اس کا نام عبداللہ ابن قیمیہ تھا. اس نے نبی کے سر پر تلوار چلائی تھی. اللہ کی طرف سے سزا یہ ملی, پہاڑی بکرے کو اللہ نے اس پر مسلط کیا, سنگ سے مار مار کر کے اس نے ہلاک کر دیا. تمام لوگوں کے پہرے میں جوان کو رکھا گیا تاکہ شیر اس پر حملہ نہ کرے. تمام پہرے دار کو چھوڑ کر کے شیر نے اس جوان کے ٹکڑے کر ڈالے. یہ کون سا جوان تھا؟ یہ گستاخ نبی تھا. نبی کے چہرے پر تھوکنے کی ناپاک کوشش اس جوان نے کیا تھا. اللہ کی طرف سے سزا ملی. یہ ابو لہب کا بیٹا تھا. شیر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. اللہ کی عدالت میں گستاخ نبی کو ضرور سزا ملتی ہے, اسی دنیا میں ملتی ہے. قبر میں گاڑا گیا, لاش باہر نکل گئی. قبر میں پھر گاڑا گیا, لاش باہر نکل گئی. قبر میں گاڑا گیا, پھر لاش باہر نکل گئی. 3 دن تک لوگوں نے آزمایا لیکن لاش قبر کے اندر نہیں رہی, باہر نکل گئی. یہ کون تھا؟ یہ نصرانی انگریز تھا جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی کہ نبی کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, جو میں لکھ کر کے دیتا ہوں وہی یاد کرتے ہیں. اس کو زمین نے, قبر نے قبول نہیں کیا. اللہ کی عدالت سے اس کو سزا ملی. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. گلے میں پٹا ڈال کر کے گھسیٹ کر کے بستی سے باہر لے جایا گیا. یہ کون تھا؟ گستاخ نبی ابو لہب تھا. نبی کی مجلس میں نبی کو رسوا کرتا تھا اور بیوی سے کہتا تھا کہ راستے میں کانٹے بچھا دو. اللہ کی عدالت سے اس کو سزا ملی ہے. کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں, ایسی بیماری لگ گئی. گلے میں پٹا ڈال کر کے کتے کی طرح باہر پھینکا گیا اور کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں, پتھر مار مار کر کے اس کی قبر کو پاڑ دیا گیا. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. بڑا سے بڑا منسٹر کیوں نہ ہو, بڑا سے بڑا حاکم اور بادشاہ کیوں نہ ہو, اگر اس نے گستاخی کی ہے تو اس کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی ہے. ایران کا بادشاہ تھا, کسرا نام تھا. نبی نے خط لکھا تھا, اس خط کو اس نے پھاڑ دیا تھا. کیا کیا اللہ نے؟ اس کے بیٹے کو اس پر مسلط کر دیا. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اور اس کی حکومت کے اللہ نے ٹکڑے کر دیے. اس بادشاہ نے خط کو اس لیے پھاڑا تھا کہ نبی کا نام اوپر تھا, اس بادشاہ کا نام نیچے تھا. گستاخ نبی ہوا, اللہ کی عدالت سے اس کو سزا ملی. ہم لوگ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گستاخ نبی کو ہدایت اگر حق میں ہے ہدایت دے, اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ چن چن کر کے ہلاک فرمائے. دعا کیجئے, آمین بولیے. قبولیت کی گھڑی ہے, اللہ گستاخ نبی کو چن چن کر کے سزا دے. ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے. انشاءاللہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. نبی کی حفاظت کے لیے, نبی کی آبرو کی حفاظت میں ہم جان بھی قربان کریں گے, مال بھی قربان کریں گے. ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. بالکل صحیح جا رہا, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب پناہ, زمانے میں کب پناہ, ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بند راہ, ہوتی ہے بند راہ. قرآن پڑھ کے دیکھ لو, آیات ہیں گواہ, آیات ہیں گواہ. برباد ملک ہو گئے, قومیں ہوئی تباہ, قومیں ہوئی تباہ. فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں, فرعون غرق ہو گیا دریائے نیل میں.
شاہی خزانہ کھو گیا دریائے نیل میں، دریائے نیل میں۔ ظالم سے ہاتھ جوڑیں گے اور باہر کا غصہ بیوی پر جھاڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھایا ہے، خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اب مجمع بیدار ہوا ہے، تیسرے پیغام میں آ کر کے بیدار ہوا ہے، مکمل بیدار ہوا ہے، دل خوش کر دیا آپ نے۔ میں تو آیا میزبانی ضیافت کا مشاہدہ کر رہا تھا، دسترخوان کو دیکھا، مہمان خانے کو دیکھا، دل خوش ہو گیا۔ اصل میزبانی جو آپ ابھی کر رہے ہیں، یہ اصل میزبانی، آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ سنانے والا مہمان سنائے اور آپ میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے سنتے رہیں۔ نیند آ رہی ہے پھر بھی نیند کو قربان کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو وائرل ہے کہ کسی لڑکی نے نبی کی شان میں گستاخی کر دیا، پورا طوفان برپا ہے۔ اس کو سامنے رکھیے، یہ طوفان کیوں برپا ہوا ہے، یہ برپا کرانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ ہندو بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، یہ یہودی ہیں۔ اور کس طرح یہ لوگ طوفان برپا کراتے ہیں، کب سے کرا رہے ہیں، ان کا مقصد ہی ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مثال کو سامنے رکھیے اور اس مطالعے کو ذرا غور سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، آپ کو ساری سچائی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کب سے ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کب تک ہوتا رہے گا، یہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کون کرا رہا ہے اور یہ جو لوگ کن کی کتاب پڑھ کر کے یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے بازاری کتا، ایک ہوتا ہے شکاری کتا۔ آپ دیکھیں گے شکاری کتے کے اندر ہنر ہوتا، بازاری کتے کے اندر عیب ہی عیب ہوتا ہے، ہنر نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی نظر پڑ جاتی ہے شکاری کتے پر، بازاری کتے کی تو بھو بھو کرنے لگتا ہے، بھوکتا زیادہ، چلاتا زیادہ، قریب نہیں جاتا۔ شکاری کتے سے لڑنے کے لیے نہیں جاتا، دیکھ کر کے صرف چلاتا ہے، بھوکتا۔ مطلب کیا ہے؟ جانتا ہے کہ میرے اندر لڑنے کا ہنر نہیں ہے، مقابلہ کرنے کی طاقت تو ہے نہیں، اگر جاؤں گا میری گردن مڑوڑ دے گا۔ تو کیا کرتا ہے؟ عیب نکال رہا ہے، اس پر انگلی اٹھا رہا ہے، اس پر شور مچا رہا ہے، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ خود مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، دوسرے کے اندر کیڑا نکال رہا ہے۔ اس نمونے کو سامنے رکھنے کے بعد اب اس مطالعے کو ذرا غور سے سنیے گا۔ نہ ہندو کے ہیں، نہ مسلمان کے، نہ عیسائی کے ہیں۔ یہ پلان کہاں سے آیا، کس کتاب میں لکھا گیا؟ اور یہ مسلمان بھی پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب آج تک چھپ رہی ہے، اس پر کوئی پابندی کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہے، نہ مسلمان اٹھا رہا ہے، نہ غیر مسلم اٹھا رہا ہے، نہ عیسائی اٹھا رہا ہے۔ یہ سازش پلاننگ کون کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مریم کے اوپر انگلی اٹھائی، اللہ کی پناہ کہا کہ زنا کیا۔ مریم کے اوپر انگلی اٹھائی، کیا کہا کہ زنا کیا۔ مریم لاکھوں میں ایک عورت ہے، اس پر انگلی اٹھائی گئی ہے، لاکھوں میں ایک عورت ہے، ان پر انگلی اٹھائی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ لاکھوں میں ایک عورت ہیں، ان پر انگلی اٹھائی گئی ہے کہ اللہ کی پناہ انہوں نے زنا کیا۔ مقصد کیا تھا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیتا کے اوپر لاکھوں میں ایک عورت ہے، ان پر انگلی اٹھائی گئی۔ مقصد کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دروپدی نام کی عورت ہے، مہا بھارت کے حوالے سے ان پر انگلی اٹھائی گئی ہے۔ سیتا کے بارے میں کہا کہ راون اٹھا کر کے لے گیا، عزت لوٹ لیا۔ دروپدی کے بارے میں کہا ایک زمین پر 5 ہل چلایا گیا۔ دروپدی کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، سیتا کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور کس کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ مریم کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، حضرت عائشہ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں تو قرآن آ گیا، حضرت مریم کے اوپر تو قرآن آ گیا، لیکن سیتا کے بارے میں قرآن نہیں آیا اور دروپدی کے بارے میں قرآن نہیں آیا۔ مقصد میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ مریم کے اوپر انگلی کیوں اٹھائی؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ جب ماں کے اوپر انگلی اٹھا دیں گے کہ اس کی ماں ایسی ویسی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نبی نہیں مانے گا، نبی کا تاج چھینا چلا جائے گا، حضرت عیسیٰ بدنام ہو جائیں گے۔ ماں کو بدنام کرنے کا مقصد ہے تاکہ حضرت عیسیٰ بدنام ہو جائے، اس لیے حضرت مریم کے اوپر انگلی اٹھا دیا۔ حضرت عائشہ کے اوپر انگلی اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ نبی کے سر سے پگڑی اچھال دیں، نبی کو بدنام کر دیں۔
इस मकसद से हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाई। और सीता के ऊपर उंगली उठाने का मकसद क्या था? राम को बदनाम कर दिया जाए। द्रौपदी के ऊपर उंगली उठाने का मकसद था ताकि पांडवों को बदनाम कर दिया जाए। मैं आपको राज बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी के ऊपर उंगली उठाई गई, सीता के ऊपर उंगली उठाई गई, हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाई गई। आप देखेंगे हजरत आयशा के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है मुसलमान की शान को घटाना। मरियम के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है ईसाई की शान को घटाना। सीता के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है हिंदू की शान घटाना। द्रौपदी के ऊपर उंगली उठाने का मकसद है हिंदू की शान घटाना। तो शान किसकी रहेगी? ईसाई की शान चली गई भाड़ में, मुसलमानों की शान भाड़ में चली जाएगी, हिंदुओं की शान भाड़ में चली जाएगी। तो किसकी शान रहेगी? यहूदियों की शान रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।